بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم. اجتہاد کی گفتگو میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اجتہاد کے حوالے سے جو شیعہ کے ذہن میں تصورات تھے وہ دو کیٹیگریز میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک وہ جو قدیم تصور تھا جو زمانے محقق حلی تک چلا، اور ایک وہ تصور جو محقق حلی کی طرف سے دیا گیا اور وہ آج تک بھی کسی نہ کسی انداز میں جاری و ساری ہے. تو آج کے سبق میں ہم اس قدیم اور جدید تصور کے بنیادی فرق کی طرف اشارہ کریں گے کہ ان دو معانی میں بنیادی فرق کیا ہے. انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. تو یہ وہ متن تھا جسے ہم نے قرأت کر لیا. آئیے چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے یعنی اہم ترین نکات کی جانب جو اس درس سے ماخوذ ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ اشارہ کیا تھا، اس بات کی وضاحت کی تھی کہ محقق حلی کی رائے کے حوالے سے شہید نے کیا تبصرہ کیا. تو دو اہم ترین تبصرے سامنے آئے. ایک تبصرہ یہ تھا کہ یہ تفسیر جو محقق حلی نے پیش کی ہے یہ بے باکانہ تھی، یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ محقق اپنے زمانے کے جو وہ مشکلات تھے، علماء اس کلمے سے ڈر رہے تھے، متحرج ہو رہے تھے اور اس کلمے کو استعمال کرنے سے کتراتے تھے، گھبراتے تھے، لیکن محقق نے اس کو استعمال کرنے سے گریز نہ کیا. تو یہ پہلا تبصرہ. دوسرا تبصرہ جو محقق نے کیا، وہ شہید نے کیا، وہ یہ تھا کہ یہ تفسیر جو محقق حلی نے پیش کی ہے یہ امامیہ کے مناہج استنباط سے سازگار تھی. ایسا نہیں ہے کہ محقق نے جو تفسیر پیش کی ہے یہ بالکل مناہج امامیہ سے سازگار نہ ہو، بلکہ یہ مناہج استنباط سے سازگار تھی. شہید آگے چل کے ان دو یہی مدعا واضح کرنے کے لیے کہ کیسے یہ تفسیر سازگار تھی مناہج استنباط امامیہ کے ساتھ، اس حوالے سے مزید جو ہے وہ فرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے معنی میں جوہری فرق پایا جاتا ہے. جوہر جو ہے فلسفے کی اصطلاح ہے جو عرض کے مقابل میں آتا ہے، اور میں نے یہاں پہ اسی لیے استعمال کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر اردو میں لکھیں تو بنیادی فرق لکھنا چاہیے، لیکن چونکہ شہید نے جوہری کا لفظ استعمال کیا ہے اور اردو میں جوہری جو ہے وہ اس جوہر فروش کو کہتے ہیں جو نگینے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جوہری
جوہر جو ہے وہ عرض کے مقابل میں ہے. اعراض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فلسفے میں جن کو ایک ذات کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رنگ ہیں یا جو باقی چیزیں ہیں جنہیں اپنے وجود کو سنبھالنے کے لیے یا تحقق بخشنے کے لیے جواہر کی ضرورت پڑتی ہے. تو جواہر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ما بالذات قائم ہوتی ہیں. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو فرق بنیادی یا ذاتی جو فرق ہیں ان کی طرف اشارہ مقصود ہے. تو پہلا معنی جو قدیم تصور تھا اجتہاد کا، اس کی بنیاد پہ چند ایک چیزیں ہیں، چند ایک اس تصور کے جو قویم ہیں یا مقوم ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلے معنی کی بنیاد پہ نص نہ ہونے کی صورت میں اجتہاد خود ماخذ قرار پاتا ہے. یعنی اجتہاد اور شخصی رائے خود ماخذ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے اور اسی پر ہی اعتماد ہوتا ہے. اسی طرح مجتہد اپنے شخصی ذوق پر اعتماد کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ میرا ذوق یہ ہے اور میں اپنے ذوق کی بنیاد پر یہ نتیجہ لینے میں کامیاب ہوا ہوں، جسے استحسان بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مجتہد اپنی رائے کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. یعنی یہ میری رائے اور یہی رائے جو ہے وہ دلیل ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ عمل انجام دینا ہے. تو بس یہ پہلا معنی تھا جو اجتہاد کا قدیم تصور جس حوالے سے منفی نقطہ نظر پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ اجتہاد ماخذ ہے، اجتہاد میں ذوق شخصی ہے اور اجتہاد میں خود رائے دلیل بنتی ہے. اب آتے ہیں دوسرے معنی کی طرف. دوسرے معنی میں اجتہاد کی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے معنی میں اجتہاد روش ہے، میتھڈ ہے، اجتہاد طریقہ ہے کس چیز کا؟ حکم کو کشف کرنے کا. لہذا رائے جو ہے وہ ذاتی حیثیت اختیار نہیں کرتی. رائے ذاتی حیثیت اختیار نہیں کرتی، بلکہ رائے کی حیثیت کیا ہے؟ فہم کی ہے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے. اور مجتہد اپنی رائے کو قرآن و سنت سے مستند کرنے کا پابند ہوتا ہے. یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ رائے جو آپ نے لی ہے کہاں سے لی ہے؟ تو مجتہد جواب میں کہے گا کہ میں نے یہ رائے فلان آیت سے یا فلان روایت کی روشنی میں لی ہے. تو مجتہد یہاں پہ اپنی رائے کو قرآن و سنت سے مستند کرنے کا پابند ہوتا ہے، جبکہ پہلے تصور میں یا پہلے معنی کی بنیاد پر ایسی پابندی موجود نہیں ہوتی تھی. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو شہید نے دو معنی کے درمیان بیان کیا ہے. آئیے اس فرق کو عبارات سے دیکھتے ہیں اور متن کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ والفرق بین المعنیین جوہری للغایت. فرق دو معنی کے درمیان انتہائی بنیادی قسم کا ہے. جوہری بنیادی ہے، ذاتی ہے، للغایہ انتہائی طور پر، یعنی انتہائی بنیادی فرق موجود ہے. تاکید کرنے کے لیے للغایہ کا لفظ استعمال کیا. اذ كان على الفقيه على اساس المصطلح الاول للاجتهاد ان يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص. اس لیے کہ فقیہ پر جو چیز لازم تھی یا جو چیز اس کی ذمہ داری تھی پہلی اصطلاح کی بنیاد پر وہ یہ تھی کہ ان يستنبط من تفكيره الشخصي، کہ وہ استنباط کرے اپنی ذاتی فکر سے، ذاتی رائے سے وہ استنباط کرے. وذوقہ الخاص، اور اپنے ذاتی ذوق کے اوپر اعتماد کرے. فی حالت عدم توفر النص، البتہ کون سی حالت میں؟ جہاں نص موجود نہ ہو. اس کو ہم نے پہلے توضیحات میں عرض کر دیا ہے کہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں وہ اپنی ذاتی رائے پر اعتماد کرتا ہے.
فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَا هُوَ دَلِيلُكَ وَمَصْدَرُ حُكْمِكَ هَذَا، جب اسے کہا جائے کہ آپ کی دلیل کیا ہے اور آپ کے اس حکم کا مصدر کیا ہے، ماخذ کیا ہے، استدل بالاجتہاد، وہ اپنے اجتہاد سے استدلال کرتا ہے. وقال، اور وہ یہ کہتا ہے، الدلیل هو اجتہادی وتفکیری الخاص، دلیل یہی میرا اجتہاد ہے اور یہی میری خاص سوچ ہے، یہی اجتہاد ہی دلیل ہے. وَأَمَّا الْمُصْطَلَحُ الْجَدِيدُ فَهُوَ لَا يَسْمَحُ لِلْفَقِيهِ أَنْ يُبَرِّرَ أَيَّ حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ بِالْاجْتِهَادِ. جہاں تک جدید اصطلاح کا تعلق ہے، یعنی جو اصطلاح محقق ہلی نے بیان کی ہے اور اسے حقیقت اجتہاد کا نام دیا ہے، فَهُوَ لَا يَسْمَحُ لِلْفَقِيهِ أَنْ يُبَرِّرَ أَيَّ حُكْمٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ بِالْاجْتِهَادِ. وہ فقیہ کو اجازت نہیں دیتی، یہ جدید اصطلاح فقیہ کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی حکم کو توجیہ کرے، تبریر کرے، اس کا مبرر بیان کرے. کس چیز کو کسی بھی حکم کے لیے مبرر بیان کرے، کس چیز کو اپنے مبرر کے طور پر بیان کرے؟ بالاجتہاد، اجتہاد کو اور ذاتی رائے کو حکم کے لیے مبرر کے طور پہ بیان کرے، کہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ میں نے اجتہاد کیا ہے. لأن الاجتہاد بالمعنى الثانی لیس مصدرا للحکم، اس لیے کہ اجتہاد دوسرے معنی میں حکم کا مصدر اور ماخذ نہیں ہے، بل هو عملیت استنباط الاحکام من مصادرها، بلکہ وہ ایک عمل ہے، وہ ایک روش ہے استنباط احکام کی، من مصادرها، اپنے مصادر سے. مصادر کیا ہیں؟ قرآن و سنت. فَإِذَا قَالَ الْفَقِيهُ هَذَا اجْتِهَادِي كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذَا هُوَ مَا اسْتَنبَطَهُ مِنَ الْمَصَادِرِ وَالْأَدِلَّةِ. جب فقیہ کہتا ہے کہ یہ ہے میرا اجتہاد، تو اس کا معنی یہ ہے کہ هَذَا هُوَ مَا اسْتَنبَطَهُ مِنَ الْمَصَادِرِ وَالْأَدِلَّةِ، کہ یہ وہ چیز ہے جو اس نے استنباط کی ہے مصادر اور ادلہ کی روشنی میں، مصادر اور ادلہ سے اس نے استنباط کیا ہے. فَمِنْ حَقِّنَا، لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے، یعنی ہمارا یہ حق ہے کہ ان نسألہ، کہ ہم اس سے پوچھیں، یعنی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، وَنَطْلُبَ مِنْهُ، اور اس سے طلب کریں، تقاضا کریں. کس چیز کا؟ أَن يَدُلَّنَا عَلَى تِلْكَ الْمَصَادِرِ وَالْأَدِلَّةِ الَّتِي استنبط الحکم منها، ہم اس سے تقاضا کریں ان ادلہ کا اور ان ماخذ کا کہ جہاں سے اس نے حکم کا استنباط کیا ہے. تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی ادلہ ہیں، وہ کون سے دلائل ہیں کہ جس سے آپ نے حکم کا استنباط کیا ہے. تو یہ آج کا سبق تھا جس میں ہم نے اجتہاد کے قدیم اور جدید تصور میں بنیادی فرق کو سمجھا اور بیان کیا کہ قدیم تصور میں اجتہاد کیا تھا اور جدید تصور میں اجتہاد کیا تھا. اور ہم نے بتایا کہ اجتہاد قدیم تصور میں بطور ماخذ استعمال ہوتا تھا، مجتہد اسے اپنی رائے کو ماخذ کے طور پر بیان کرتا تھا، جبکہ جدید تصور میں اجتہاد روش کے طور پر ہے. اور پھر اس کے اوپر جو نتائج مترتب ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا ماخذ کیا ہے. اگر آپ پہلے معنی ملے تو آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کہاں سے استناد کیا ہے، لیکن اگر روش کے طور پر استعمال کریں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے استناد کیا ہے، اور وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ میرا ماخذ، میرا جو اجتہاد کا ماخذ ہے وہ فلان آیت ہے، فلان روایت ہے، یا یہ آیات کا مجموعہ ہے جس سے میں یہ حکم سمجھ پایا ہوں. تو امید ہے کہ یہ درس بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.